الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور نالا لہ کی جو پیداوار ہے اس سے اچھے الفاظ کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ یہ لاکھوں تب نہیں کر سکے تھے جب ان کے ساتھ بہت لوگ تھے، اور جب عمران خان صاحب آزمائے ہوئے بھی نہیں تھے۔ ایوان کی جنگ ایوان میں ہی ہوتی ہے۔ ایوان کی جنگ کو جب آپ میدان کی جنگ میں لائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہنے کے لائق ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 8 نیوز اور میں ہوں ہارون قریشی۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں تحریک عدم اعتماد کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن ابھی تک پورا اعتماد ہے کہ وہ ان کو جو نمبر ریکوائر ہیں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے میں، وہ ان کے پاس پورے ہو چکے ہیں۔ وہیں پہ دوسری طرف حکومت کا جو موقف ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر ہیں وہ اپوزیشن سے زیادہ ہیں۔ پہلے اس کی تاریخ ڈیسائیڈ ہوئی تھی تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے حوالے سے، پھر اس ڈیٹ کو آگے کیا گیا اور 28 تاریخ مقرر کی گئی تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد 27 تاریخ کو، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کی جب ووٹنگ ہوگی، اس سے ایک دن قبل موجودہ حکومتی جماعت جو ہے تحریک انصاف، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ڈی چوک پہ ایک جلسہ کریں گے اور وہاں پہ ایک پاور شو کریں گے اور اپوزیشن کو بتائیں گے کہ لوگ کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اور وہیں پہ ساتھ ہی اپوزیشن نے بھی کال دی ہے، اپنے جو ان کے کارکن ہیں ان کو یہ کہا ہے، ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ پورے پاکستان سے ڈی چوک کا رخ کریں۔ اب یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب دونوں طرف کے لوگ جب ڈی چوک میں موجود ہوں گے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پہ کوئی تصادم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کارکنان ہوتے ہیں ان میں جو برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے بہت جلدی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرنے کے لیے سردار عامر عزیز کھوکھر صاحب، جو مرکزی وائس چیئرمین ہیں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر کے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے جو ان کا حلقہ ہے وہاں سے یہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں؟ اگر اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں تو حکومت کا یہ موقف کیوں ہے کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں؟ اور دوسری بات آج یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب اس موقف پہ قائم ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو نمبر ہیں وہ پورے ہیں، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی نمبر پورے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے جو کابینہ کے لوگ ہیں جیسے شیخ رشید صاحب ہو گئے یا اسد عمر صاحب ہو گئے، اگر ان کے بیانات کو ہم سنیں تو ان سے واضح یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں جن کو عمران خان صاحب اپنے اپوزیشن کے دور میں الیکشن سے پہلے ڈاکو کہا کرتے تھے کہ جی پنجاب کے بڑے ڈاکو ہیں، بوری مافیا کہا کرتے تھے، قاتل کہا کرتے تھے، اور حکومت بناتے وقت انہی سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لایا، اور موجودہ ٹائم میں بھی جب تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا تو وہی قاتل، وہی بوری مافیا، وہی پنجاب کے ڈاکو بقول عمران خان صاحب کے، آج عمران خان صاحب ان کے پاس بار بار حاضری دے رہے ہیں اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں؟ اپوزیشن اتنی پورا اعتماد کیسے ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائیں گے، حالانکہ عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اور اگر آپ نے جو سوال کیا، اگر اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہ ہوتے تو یقیناً تاریخ کبھی پیش نہ کی جاتی۔ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے یہ پوری چیزیں ڈیزائن کرنے کے بعد کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایوان کی جنگ ہے کہ عدم اعتماد، اور اپوزیشن نے ظاہر ہے تحریک پیش کی ہے اور یقیناً اپوزیشن ہی کو نمبر پورے کرنے ہیں، مگر ایوان کی جنگ ایوان میں ہی ہوتی ہے۔ ایوان کی جنگ کو جب آپ میدان کی جنگ میں لائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہنے کے لائق ہو۔ اور اگر نمبر پورے ہوتے حکومت کے پاس تو یقیناً عدم اعتماد جس دن اجلاس ہے، جس دن ووٹنگ ہونی ہے، اس سے ایک دن پہلے کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو 10 لاکھ بندوں کی یہ جو تھرڈ دی جا رہی ہے یہ اکٹھی کرنے کے لیے۔ آسان سی بات ہے، آپ 10 لاکھ لوگ جمع کرنے کے بجائے آپ 172 پورا کر کے اپوزیشن کو ناکام بنا دیں، چونکہ ایوان کی جنگ ہے نا، ایوان کی جنگ جب آپ نے ہے وہاں آپ کے پاس پورے، آپ ناکام کر دیں۔ اگر اپوزیشن ناکام ہو جائے گی آپ سیاسی طور پر اگلے الیکشن کے لیے بوسٹ بھی ہو جائیں گے، اور لیکن ان کے پاس نمبر نہیں ہے، اس لیے یہ ہنگامہ رائی چاہتے ہیں، اور یہ بندے گٹھے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اندر نہ جا سکیں، کوئی بھی راستہ نہیں روک سکتا۔ ظاہر ہے ان کے اگر لوگ، پہلی بات تو آ ہی نہیں سکتے لوگ،
یہ لاکھوں تب نہیں کر سکے تھے جب ان کے ساتھ بہت لوگ تھے، اور جب عمران خان صاحب آزمائے ہوئے بھی نہیں تھے، اور تحریک انصاف جو ہے یہ اس وقت بڑی پاپولر تھی، عمران خان صاحب بھی بڑے پاپولر تھے، تب یہ بندے اتنے نہیں لا سکے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت بڑی قوتیں بھی تھیں۔ تو اب تو ایک تو لوگ نہیں ان کے ساتھ نکلتے، تو دوسرا یہ ہے کہ جو اپوزیشن نے کہا ہے، پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم لائیں گے بندے، تو یقیناً اپنے تحفظ کے لیے ہمارا ورکر پہنچے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے، ان کے لیے یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈیفینس کرنا۔ ہم نے سانحۂ کارساز میں سینکڑوں جانیں دی ہیں، تو ہمارے ہر شہید ہونے والے کی قبر پر لکھا ہوا ہے میں بھٹو ہوں، تو ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ووٹر ہے وہ مذہبی ووٹر ہے، وہ بڑا مضبوط ووٹر ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ سامنا کر سکیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ اپنی کال واپس لے لیں گے۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کے جو کارکن ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچیں گے تحفظ کے لیے، جب اتنی بھیڑ وہاں پہ اکٹھا ہوگی، اور یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی ورکر ہے، سیاسی کارکن ہے یا سیاسی ووٹر ہے، اس میں عدم برداشت پائی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی تصادم ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا خدا نخواستہ وہاں پہ کسی کا کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، اس ساری چیز کو کیسے کنٹرول کرے گی اپوزیشن کے لوگ؟ اگر اس میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن اس کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ دیکھیے، کنٹرول کرنا یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے، اور یہ کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، اور نہیں، یہاں پہ اگر اپوزیشن کے لوگوں پہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بلا رہی ہیں تو ان لوگوں کی رسپانسبلٹی تو اپوزیشن پہ ہے، حکومت پہ تو نہیں ہے۔ نہیں، عام ہر شہری کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت کی ہے، تحفظ حکومت نے فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکومت اور وزیر داخلہ اتنے اونچے کنڈوں پر اتر آئیں گے تو کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، لیکن ہم نے جو تاریخ پیش کی ہے انشاءاللہ اس عوام کی ان مہنگائی اور ان چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے انشاءاللہ 200 کے قریب ممبر ایوان میں پہنچیں گے، اس کے لیے پہنچانے کے لیے جیالوں کو، متوالوں کو، یا مولانا صاحب کے جتنے ورکر ہیں ان کو کوئی بھی سٹیپ لینا پڑے جو ہماری قیادت کال کرے گی، انشاءاللہ ہم لبیک کہیں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم اپنے تحفظ کر کے اپنے تمام ایم این ایز کو ضرور پہنچائیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو خان صاحب کو اگر ہم سنیں میڈیا پہ، وہ آج کل اکثر کافی ایک ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، دوسرا ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو اتحادی جماعتیں جیسے ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، یا مسلم لیگ کاف ہے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وہیں پہ شیخ رشید صاحب کے بیانات ہم سنیں، اسد عمر صاحب کے بیانات ہم سنیں، تو اس سے واضح یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ ان سے الگ ہو چکی ہے۔ حالانکہ اگر شیخ رشید صاحب کا بیان سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سیٹوں کے ساتھ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب کو سنیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چند ضلعوں کی جماعت ہے۔ تو ان دونوں کے بیانات میں تضاد کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کس کو سمجھیں کہ ان دونوں میں سے خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کی کابینہ کے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی یہ بڑی صاف سی بات ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہے اتحادی، چونکہ اتحادی اپوزیشن والوں کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زرداری ہاؤس میں پہنچے ہیں، کاف لیگ والے، ایم کیو ایم والے زرداری ہاؤس پہنچے ہیں، وہ حکومت کے پاس تو نہیں جا رہے، بلکہ حکومت ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ جن کے پیچھے حکومت جا رہی ہے، اتحادیوں کے پیچھے، وہ تو زرداری ہاؤس میں ہوتے ہیں، کبھی شہباز شریف کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ رات کو ایک ٹی وی پروگرام، عام ٹی وی کے ایک پروگرام میں بھی بڑے واضح انہوں نے کہا تھا، پرویز الہی صاحب نے، کہ 100% عمران خان یہاں ناکام ہو گئے ہیں اور ہم کسی صورت ساتھ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹائم پہ دیکھ کے انہوں نے اعلان کرنا ہے تینوں پارٹیوں نے۔ میرا خیال ہے باپ سے کوئی 2 ممبر شاید حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے پاس 5 یا 3 اپوزیشن کے ساتھ ہیں، باقی ایم کیو ایم سے بھی بات مکمل ہوگی ہے، اور کاف لیگ سے بھی، تو وہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں، ان کو اللہ نے موقع دیا ہے، اور اب ان کے لیے شاید بیک فٹ پہ جانا مشکل ہے، اور اسی لیے حکومتی، ورنہ حکومتی لوگ وزراء اس طرح کے بیان دیں کہ وہ اپنے اتحادیوں کو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لیں، ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ نہیں آ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہے کسی صورت، بلکہ ان کے اپنے جو ہیں وہ ان کو جا کے مل کے کہتے ہیں کہ آپ بالکل نہ جائیں، ہم بھی اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ 33 ایم این ایز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ابھی تک تحریک انصاف کے اندر یہ جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ جن کو نقصان دے گا وہ جے کے ٹی گروپ دے گا، تو اس حوالے سے اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ اتنا اثر انداز ہوگا یا بعد میں پیچ اپ ہو جائے گا حکومت کے ساتھ اس گروپ کا؟ دیکھیے، گھر کی جو جنگ ہوتی ہے اور جو گھر کی بغاوت ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے لیے اتحادی زیادہ اہم ہے ان کا،
چونکہ وہ اپنے لوگوں کے پر اپنے 63 آرٹیکل کے تحت ان کو نااہل کر سکتے ہیں، ان پہ مسائل ہو سکتے ہیں، اتحادیوں پہ وہ تو لاگو نہیں ہوتا۔ تو اگر اتحادی چھوڑ دیتے ہیں تو اتحادی اگر ویسے اعلان کر دیں ہم چھوڑ رہے ہیں، شاید اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اتحادی اگر اسپیکر کو لکھ کے دے دیں کہ ہم حکومت کی یہ جو ہماری کولیشن تھی اس میں کا حصہ نہیں ہے کولیشن کا، تو پھر عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، کیونکہ پھر ان کو اعتماد، پھر ان کو 172 پورے کرنے ہیں، وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے اپوزیشن کو بھی جو تاریخ جمع کرائی ہے وہ واپس لینی ہوگی، تو اس وقت خان صاحب کے لیے ایک آپشن ضرور بچے گا کہ وہ اس دورانیے میں ان کا وہ بحال ہو جائے گا کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے تحریک انصاف کے ایک ممبر اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی بندہ اگر ہمارے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ ایم این اے بھی نہیں رہے گا۔ کیا آئین میں اس چیز کا کوئی اختیار ہے جماعت کو کہ وہ اس بندے کی جو ممبرشپ ہے اسمبلی کی وہ ختم کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، مگر ووٹ دینے سے نہیں روک سکتا۔ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، وہ ووٹ دے گا، اس کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جس نے ووٹ دینا ہے وہ حکومت تو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن میں چیزیں جائیں گی، یہ 1-2 مہینے کا پروسیس ہے، مگر یہ ہے کہ ووٹ سے نہیں اسے روکا جا سکتا۔ ووٹ اس کا حق ہے اور اس نے دینا ہے۔ یعنی کہ پارٹی اس کو اسمبلی سے بھی نکال سکتی ہے یا صرف جماعت سے نکال سکتی ہے؟ نہیں، وہ نااہل ہو سکتا ہے، مگر اسمبلی جانے سے نہیں روکا جا سکتا اس کو، جب تک کہ وہ ووٹ نہ ڈالے اور پھر اس کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے ہمیں سپورٹ نہیں کی ہے یا اس طرح سے۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے اپوزیشن ابھی ڈسکس کر رہی ہے کہ جناب خان صاحب پہ تنقید کر رہی ہے جی کہ یہ ایم کیو ایم کو کہتے تھے کہ یہ قاتل ہیں، بوری مافیا ہیں، اور مسلم لیگ کاف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہے۔ لیکن اگر ہم اپوزیشن کی جماعتوں کو دیکھیں تو یہ بھی ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات بڑے جوش اور ولولے سے کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ سارے ساتھ ہیں، اس طرف بھی اکٹھے ہیں اور اس طرف بھی اکٹھے ہیں۔ تو جب آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو یہ بات کہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں یہ کہا۔ پہلی بات ہے، پیپلز پارٹی سے اس طرح کی چیزیں کبھی بھی نہیں آئی ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے یہ ڈاکو چور اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، آج کا دشمن کل کا دوست، اس میں کوئی اس طرح کی یہ مفاد کی گیم ہے، یہ اقتدار کی گیم ہے، اس میں چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اور یہی جو آج زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو ڈاکو کہتے ہیں، چیئرمین جب سینٹ کی باری آئی تو اس وقت پی ٹی آئی نے تو پیپلز پارٹی کو، سلیم مانڈی والا کو سپورٹ کیا تھا، اور کسی وقت میں یہ سارے ایک تھے۔ یہ سیاست میں یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، اور ڈاکو چور بوری مافیا ایم کے ایم چپڑاسی جسے نہ رکھوں شیخ سید، اگر وہ ایک جگہ جا سکتے ہیں تو یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ یہی آج والا ماحول آمدہ الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قائم رہے۔ ممکن ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے ڈیفینیٹلی دو بڑی جماعتیں ہیں، مد مقابل ہوں گی، اور اس صورت میں اس طرح کا ماحول پھر گرم ہوتا رہے گا۔ اچھا، شیخ رشید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو شیخ رشید صاحب کی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں جو ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، ان الفاظ کو ہم کس رخ میں لے کر سمجھیں؟ الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور نالا لہی کی جو پیداوار ہے اس سے اچھے الفاظ کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی ہمارا جو ورکر ہے وہ بدتمیزی نہیں کرتا۔ لفظوں کے تیر چلانے سب کو آتے ہیں، یقیناً میں بھی بھرپور کر سکتا ہوں، ہمارے چیئرمین جو اس لیول کے لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر ہمارا ایک طریقہ کار ہے پیپلز پارٹی اسٹڈی سرکل سے ہم سیکھ کے آتے ہیں۔ ہم نے ڈی چوک کی یا ذاتی طریقے سے ہم نہیں آئے ہیں، ہم ایک پراپر وے سے آتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اخلاقیات کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر آپ کی جو تربیت ہے وہ آپ کو روک دیتی ہے۔ اچھا، ایک تو کہا جاتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی ہیں لیکن آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، زبان ہے پھسل سکتی ہے، اور ہوتا ہے بہت ساروں، اس کے بعد بھی بہت ساروں کی پھسلی ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اسے اردو سکھاؤ، جو خود اردو کو لفظ کو ہی غلط پڑھ رہا ہے۔ تو خان صاحب کی بڑی چیزیں ہم نے محظوظ کی ہیں، جو ان کی بھی بہت ساری اس طرح کی نکلی ہیں غلطیاں نوٹ کی ہیں پھر۔ تو پہلے یہ عام سی بات تھی، جب انہوں نے کیا تو جواب میں آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ سوشل میڈیا پر بلاول صاحب نے بھی
परसों एक सारे वो अपलोड की थी जहाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं। तो वो बंदा ये कहे कि इसको उर्दू नहीं आती, जिसकी अपनी औलाद को उर्दू नहीं आती है। खान साहब के बेटे उर्दू तो नहीं बोल सकते। तो फिर आप एक अंदाज़ा करें कि जो बंदा बाहर पढ़ा हो और उम्र भी 34-35 के राउंड अबाउट हो, तो वो 70 साल में एक बंदा पाकिस्तान में रह के चीज़ें नहीं सीख सका है, उर्दू अभी तक अल्फ़ाज़ का चुनाव बेहतर नहीं कर सका, तो वो 35 साल की उम्र वाला बंदा फिर जो अभी कुछ सालों से पाकिस्तान में एक्टिव हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें बिलावल साहब की बेहतर हो गई हैं गुफ्तगू में। और बीबी शहीद का अगर आप इब्तदाई तकरीरें उठा के देखें तो आपको इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो बंदा सीखता है और मेरा नहीं ख़्याल कि किताबों से सीखा जाता है। उम्र से और तजर्बा ये चीज़ें मैटर करती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील्ड में आके चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो गई हैं। अच्छा, गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में इस लफ्ज़ को ऑन किया है कि मैं इसको ऑन करता हूँ। जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं ऑन करता हूँ और हम भी ऑन करते हैं, हम बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। क्योंकि उसके बाद हमें खान साहब की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जो हमने सोशल मीडिया पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कह वो रहे हैं जिनको खुद नहीं आ रही है, जो खुद अच्छी उर्दू नहीं बोल सके, 70 साल मुल्क के अंदर रह के भी चीज़ें वो नहीं कर सके। वो अगर ये कहें कि इनको उर्दू नहीं आती, तो ये ज़्यादती है। अच्छा, आखिर में एक चीज़ बताएँ और उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उसके क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद इसके असरात वहाँ पे क्या पड़ेंगे? और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? मेरा ख़्याल है कामयाब पहले तो हो ही जाएगी और काफ़ी हो भी चुकी है। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आएगी, चेंज होगा। चूँकि एक तो आज़ाद कश्मीर में पहले से ही अपोज़िशन जो है वो मुत्तहिद है। कश्मीर कौंसल जो है वहाँ का जो ऐवान बाला है, जैसे यहाँ सेनेट कहा जाता है, तो वहाँ भी उन्होंने मुश्तरका तौर पर भी कश्मीर कौंसल का इलेक्शन लड़ा है। तो वहाँ 7 या 8 लोगों का फ़र्क है एमएलएज़ का। तो वहाँ इनके अपने 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। उनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो सपोर्ट करके और फिर आज़ाद कश्मीर की जो 12 माजरीन की सीटें हैं जो पाकिस्तान में हैं और वो रेफ्यूजीज़ की जो सीटें हैं वो उसी के साथ होती हैं मोस्टली जो फेडरल में होता है। और मेरा ख़्याल है जब फेडरल बदल जाएगा तो उन वो भी बदल जाएँगे और आज़ाद कश्मीर में भी वहाँ फ़ायदा भी है अपोज़िशन को, चूँकि वहाँ अभी 4 साल से ज़ायद अरसा मौजूद है इलेक्शन को। तो ये तहरीक अदम एतमाद लाने में साढ़े 4 साल क्यों लग गए? क्या इससे पहले कोई अपोज़िशन की और हुकूमत की कोई डील थी? जो अब ख़त्म हो गया तो तहरीक अदम एतमाद आ गई है, जो आखिरी साल में आई है, पहले 4 साढ़े 4 साल हुकूमत बिल्कुल खामोश रही है। मेरा ख़्याल है कि अपोज़िशन ने ठीक वक़्त पे ये किया है। अगर पहले आ जाते तो ख़ान साहब की नाकामी कैसे पता चलता? उन वो नाकाम हुए हैं, तो पब्लिक में आए हैं हम लोग कि अगर उनके पास उनको टाइम ना दिया जाता, तो वो ये कंटेनर पर चढ़ जाते कि मुझे टाइम नहीं दिया गया। वो टाइम दिया है, वो नाकाम हुए हैं और अब मेरा ख़्याल है कि सबसे मुनासिब वक़्त है और अब इनको 1 साल जो चांस देना मुश्किल है। अच्छा, आखिर में आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पूरे इस जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से? मैं कहता हूँ अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़ें और ये सियासत आनी-जानी चीज़ है और काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। जमहूरी तरीका जो है आप उसको देखें और जो ऐवान का जो तकद्दस है वो पामाल ना हो और मौका किसी को ना दें और हुकूमत ये पहली हुकूमत है, हुकूमत वाले जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने वो एहतजाज कर रहे हैं और ये अजीब बात है कि दुनिया की पहली हुकूमत है जो पार्लियामेंट अपने ही पार्लियामेंट के सामने खुद एहतजाज पे जा रही है और ये ऐसे तसादुम का जो सोच रहे हैं तो इनकी शर से ज़रूर बचें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात इन्होंने की आखिर में कि अखलाकियात का जो दामन होता है वो किसी भी सूरत हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सियासत जो है जैसे इन्होंने बात की कि कोई भी सियासत में कोई भी बात हरफ़ आखिर नहीं होती। जब ऊपर बैठे हुए लोग एक साथ मिल जाते हैं तो नीचे बैठे हुए जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो कारकुन हैं, उनको आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उससे दूर रहना चाहिए और अखलाकियात का जो है वो दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दें इजाज़त, और इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है तो वो ज़रूर हमें बताएँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।